ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، ورنہ جس کے پاس قرآن حدیث ہو اس کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آئے بات کرے، لیکن در حقیقت اندر کھاتے کچھ اور معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے۔ تو میں اب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید تاج الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں، اور اسی موضوع پر ارشاد فرمائیں کہ جس موضوع پر کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پھر جو بھی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کرے سوال، ہماری مجالس میں تو سوال ہی ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ آ جاؤ درس بس چلے گئے بس دروازہ بند کر دیں، کوئی آئے بیشک پولیس آئے، کوئی دروازہ نہیں کھولنا۔ اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، ہاں پولیس آئے تاں بھی نہیں کھولنا، پولیس بھی آئے کہ تب بھی نہیں کھولنا۔ تو اندر جو ہے نا گھر داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ وارنٹ لے گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمارت بنانے سے پہلے عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد نہ ہو، عمارت ہوا کے جھونکے سے گر جاتی ہے، پانی کے ریلے سے گر جاتی ہے۔ اگر بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت مستحکم ہوگی، اگر بنیاد پختہ نہیں عمارت بوسیدہ ہوگی۔ یہی معاملہ ہمارے اسلام کا ہے۔ جب تک انسان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا اس بات کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا ہم نے اقرار کرنا ہے۔ تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی دل میں کھوٹ نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کلمہ تو پڑھا کرتا تھا لیکن دل میں اطمینان نہیں تھا، دل میں کھوٹ تھا، نفاق تھا، اس لیے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ وعمل بالجوارح، اس عقیدے کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ عقیدہ صحیح پر ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ وہ اس کی دلیل بن جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن سے کہلواتا ہے یہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جائے، یہ اس کے عقیدے کی تصحیح کی دلیل بن جائے گی کہ یہ عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی میں نے جو اللہ کو الہ مانا ہے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بعض مقامات پر ہم دوستوں کی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدے پر مناظرے کی بجائے مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے، آمین بالجہر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، 8 تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، لیکن یہ مسائل ابھی معمولی مسائل ہیں۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کینسر کا مریض ہو، ٹی بی کا مریض ہو، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے مجھے زکام بہت زیادہ ہے، میرا علاج کیجیے۔ اب ڈاکٹر ساری محنت اس کے زکام کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس ڈاکٹر کو پاگل کہا جائے گا کہ جو آدمی ٹی بی اور کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے تم اس کے زکام کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ زکام ٹھیک ہے ایک بیماری تو ہے لیکن اس کا علاج تب بعد میں کیا جائے گا، پہلے اصل بڑی بیماری کو تو پکڑا جائے گا۔ یہ مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں کہ آمین کہنی چاہیے اونچی کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ مسائل تو تب آئیں گے کہ جب کسی انسان کا عقیدہ اور مسلمان ہونا تو ثابت ہو۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، کفریہ شرکیہ ہے،
ना उसकी नमाज देखी जाएगी, ना उसका रोज़ा देखा जाएगा, ना ज़कात देखी जाएगी, ना कोई ज़िंदगी का और अमल देखा जाएगा। पहले ये फैसला होगा ये अल्लाह के साथ शिर्क करता था, इसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह के साथ कुफ्र करता था, इसका कोई अमल देखा नहीं जाएगा बल्कि सीधा जहन्नम में भेज दिया जाएगा। उलमाए देवबंद अकायद कुफ्रिया शिरकिया रखते हैं, ये एक हमारा दावा है और इस दावे की दलील हमारे पास है, बल्कि दलाइल हमारे पास है। सबसे पहले ये किताब है अल मुहन्नद अल मुफन्नद। इस किताब को लिखा है खलील अहमद सहारनपुरी ने। खलील अहमद सहारनपुरी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से एक आलिम हैं और इस किताब को लिखने की वजह यह बनी कि अहमद रज़ा खान साहब सऊदी अरब गए और उन्होंने उलमाए देवबंद की बाज़ तहरीरें उठाकर उस वक्त के शरीफ मक्का के ज़माने में जो उलमाए हरम थे उनसे फतवा ले लिया कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, मुसलमान नहीं, दारा इस्लाम से खारिज है। जब उलमाए देवबंद को ये बात मालूम हुई और हुसैन अहमद मदनी जो है वो वहाँ उस वक़्त मदीने में मौजूद थे। ये किताब जो पहले आपने जिसका फ़ोटो देखा ये इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर से छपी है और ये जो दूसरी किताब है जिसका अरबी में आपने भी फ़ोटो देखा है ये सऊदी अरब में छपी है। दोनों खलील अहमद सहारनपुरी की तसनीफ़ हैं। पहली जो उर्दू में और अरबी में पाकिस्तान में छपी है और वो सिर्फ अरबी में छपी है सऊदी अरब में, वो वहाँ तकसीम हो रही है। जब उलमाए देवबंद को इस बात का इल्म हुआ कि अहमद रज़ा खान तो हमारे ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा ले आया है कि ये काफिर हैं और दार इस्लाम से खारिज हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के उलमा से कहा कि आप लोग चूँकि उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, उन्होंने ऐसी तहरीरें पेश की हैं जिसके मानी आप नहीं जानते हैं, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि ये सवालात बनाकर आप दारुल उलूम देवबंद भेजिए। तो उन्होंने 26 सवाल तैयार किए और उनसे पूछा कि ये जो तहरीरें बाज़ आदमियों ने हमारे सामने पेश की, चूँकि हम उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे इसलिए हमें हकीकत का इल्म नहीं हो सका, लिहाजा आप लोग इन सवालों का जवाब दें, क्या वाकई आप लोगों के यही अकायद हैं या आपके इसके अलावा अकायद हैं। तो वो 26 सवाल 26 अकीदे बन गए जिनके जवाबात खलील अहमद सहारनपुरी ने उलमाए देवबंद के ज़रिए दिए और फिर इन उलमा ने तस्दीकें की, इस किताब पर मोहर लगाई कि वाकई यही हमारे जो अकायद हैं यही अकायद हैं। और इन उलमा में अशरफ अली थानवी साहब भी हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब भी हैं, तकरीबन जो पुराने उलमा थे जो अब फौत हो चुके हैं 24 के करीब ये पुराने उलमा के दस्तखत मौजूद हैं। और उसके अलावा जो अब नए उलमा पैदा हुए बर्रे सगीर में पाक व हिंद में, उसमें कारी तैयब साहब जो मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, यूसुफ बनोरी साहब जो कराची के उलमा देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से हैं, बनोरी मदरसा जो है उन्हीं के नाम से अब चल रहा है, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से हैं। इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा जिक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक, सवाल ये है और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं क्या कहते हो हक़ ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना या क्या राय है? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना?
اب اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ جواب اس طریقے سے دیا ہے، کہتے ہیں اس قسم کی آیات میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے، یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص اور حدوث کی علامات سے مبرہ ہے، جیسا کہ ہمارے متقدمین کی رائے ہے، اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت اور شرع کے اعتبار سے جائز تعویلیں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں، مثلا یہ کہ ممکن ہے استوا سے مراد غلبہ ہو۔ اللہ جو قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوا، کیونکہ سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوا، تمہارا کیا خیال ہے اس قسم کی آیات کے بارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ استوا سے مراد غلبہ ہو۔ غلبے کا مطلب کہ کوئی آدمی کسی چیز پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد استوا سے یہ ہو، اور ہاتھ سے مراد قدرت ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قدرت ہو، اور یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔ البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ پوچھا یہ گیا تھا کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، جیسا کہ اس آیت میں یہ موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم اللہ کے لیے یہ جہت جو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیا اس کو ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عالی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کہیں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے۔ کہیں فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے۔ قرآن کی مختلف آیات جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور حدیث میں واضح ہے ایک لونڈی لائی گئی اور وہ صحابی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا امتحان لیجئے آیا یہ مومنہ ہے کہ نہیں تاکہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جب آپ نے اس لونڈی سے پوچھا فاشارت الی السماء، لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا آسمانوں۔ آپ نے اس سے دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنۃ، یہ مومنہ۔ ایمان کی دلیل کیا ہوئی اور ایمان کے بارے میں سوال کیا ہوئے؟ دو سوال، ایک اللہ کے بارے میں اور خاص کر اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ جہت اور مکان جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جہت کو بھی نہیں مانتے، مکان کو بھی نہیں مانتے، اللہ کہاں ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ لامحدود ہے، اگر کہیں عرش پر ہے تو عرش تو محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے، اگر کہیں آسمانوں میں ہے آسمان پھر بھی محدود ہیں، اللہ لامحدود ہے، کہیں دنیا میں ہے دنیا بھی تو محدود ہوئی، اللہ لامحدود ہے۔ ایک لامحدود چیز محدود میں کیسے آ گئی؟ لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، اللہ لامکان ہے، یہ ان کا عقیدہ ٹھہرا۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو یہ مکان اور جہت کے بارے میں اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اور لونڈی جس سے سوال ہوا وہ بھی جواب اسی کے بارے میں دیتی ہیں فی السماء، اللہ آسمانوں میں۔ ثابت ہوا قرآن اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ
आसमानों में। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस इमाम की ये तकलीद करते हैं वो इमाम इसके बारे में क्या राय रखता है। यही किताब अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद जो है, जिसमें वो अपने जवाबों को दर्ज कराते हैं, उसमें कहते हैं कि हम सिर्फ मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं। हम मसाइल में पहले सवाल की तौज़ी में वो इसका जिक्र करते हैं कि हम मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, अकायद में इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते। माना क्या हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के अकीदे गलत थे, इसलिए अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करती। अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी, बल्कि किसकी करनी है? कहते हैं हम तकलीद करते हैं अबू मंसूर मातुरीदी की या अबुल हसन अशरी की। अकीदे उनके सही हैं, नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के गलत। अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कह रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म है और उन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्तानें घड़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो? मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था, और ईमान की कमी और ज्यादती का जो मसला है, बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम था। अब ये किताब है शरअ अकीदा तहाविया, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी। ये किताब अहनाफ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। अब इस किताब में इमाम अबू हनीफा का यही अकीदा मौजूद है, जिस अकीदे के बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस अकीदे को, जो अल्लाह ताला के बारे में ये कहे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उस मकान और जिहत को मानने के लिए वो शख्स तैयार नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या राय रखते थे। कहते हैं फमिनहु मा रवा शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल अंसारी फी किताबिही अल फारूक बिसनदिही इला मुती अल बल्खी अन्नहु सअला अबा हनीफा अम्मन क़ाल। कहते हैं कि हमारे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद मुती बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन तक पहुंचाई। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं उस आदमी के बारे में जो ये कहे ला आरिफु रब्बी फिस समा अम फिल अर्द, जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि रब आसमानों में है अम फिल अर्द या जमीन में है। फ़क़ाल क़द कफ़र, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसने कुफ्र किया। क्यों? लिअन्नहु यक़ूल, लिअन्नल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सूरत ताहा की ये आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। व अर्शुहु फौक़ सबअ समावातिह, और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे को कुफरिया अकीदा करार दिया, जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि रब आसमानों में है या जमीन में है। कुल तो शागिर्द कहते हैं फ़इन क़ाला इन्नहु अलल अर्श, अगर कोई अकीदा रखने वाला ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अर्श पर है, वलाकिन यक़ूल ला अदरी अल अर्शु फिस समा अम फिल अर्द, लेकिन साथ साथ ये भी कहे मुझे ये पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है। ये तो मान लिया उसने कि ये तो मैं मानता हूं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। पहला सवाल क्या था? एक आदमी कहता है मैं जानता ही नहीं कि रब आसमानों में है या जमीन में है। इमाम अबू हनीफा ने तो फौरन कह दिया फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया।
کہنے لگے اچھا اگر یہ مان لے وہ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے لیکن یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ عرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، قال ہوا کافر، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کافر ہے، لأنه انکر انه فی السماء، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، فمن انکر انه فی السماء، اور جو یہ انکار کرے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، فقد کفر، وہ کافر ہے، وہ اس نے کفر کیا۔ اب بتلائیے جب عقیدے میں اتنی بڑی خرابی موجود ہو، قرآن اور حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، حدیث پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، لیکن کم از کم امام اعظم جن کو آپ امام اعظم کہہ رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھئے کہ امام صاحب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، یا اللہ کا عرش مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، امام صاحب صریحاً کہہ دیتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر۔ اب جس آدمی کے عقیدے میں اتنا بڑا کفر موجود ہو، جس کو ائمہ اربعہ کفر قرار دیں، اور امام ابو حنیفہ جن کے یہ مقلد ہیں وہ بھی ان کو کافر قرار دیں، تو پھر ان سے آمین اور رفع الیدین پر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں عبث ہے، بیکار۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور انہوں نے جن کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، جو مذہب دیوبند کے بانی ہیں، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی یہ مذہب دیوبند کے بانی ہیں، اور انہوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، جس میں مختلف کتابیں یعنی 10 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں سے ایک کتاب وحدۃ الوجود بھی ہے۔ اب وحدۃ الوجود کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں حاجی صاحب خود فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح است، در این مسئلہ شک و شبہ نیست، کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے اور صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ وحدت الوجود ہے کیا، اس کو عام فہم زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، استاد المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ، جس کو جمع کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا عبد الملک عتیق نے، اور ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک خط ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی کو، مکتوب نمبر 13 ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا ہے۔ اب اس خط کے یہ الفاظ سنیے، کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائیں۔ یہی خط مولانا زکریا صاحب جو ہیں، یہی خط مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے فضائل صدقات، اس کے صفحہ نمبر 558 پر، بعض کتابوں میں 556 صفحہ ہے اور بعض کتابوں میں 558 صفحہ ہے، یہ خط بعین ہی وہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے۔ جو کتاب مکاتیب رشیدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے،
وہ اس میں مولانا زکریا صاحب امیر جماعت تبلیغ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خط علیحدہ سے مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ 558 صفحے پر مولانا زکریا صاحب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ دو واقعے اپنے، یہ صفحہ نمبر 557 پر عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکاتیب رشیدیہ میں طبع ہو چکا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ صفحہ نمبر 557 پر یہ عبارت بھی موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی جو مرید ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، وہ اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ اب آپ اس خط پر ذرا دھیان کیجئے، کہتے ہیں کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک۔ کہتے ہیں میں جھوٹا ہوں لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، تو اللہ کیا بنا؟ کہتے ہیں میں تیرا ہی ذل ہوں تیرا ہی وجود ہوں، اللہ کا نہ کوئی ذل ہے، اللہ کا نہ کوئی وجود ہے۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے ذات میں۔ نہ عیسیٰ المسیح ابن اللہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسائی کہنے لگے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہنے لگے تمہارا نبی اللہ کا بیٹا ہے تو عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا۔ اللہ نے دونوں کو مشرک قرار دیا کہ تم اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یہ شرک۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں زکریا صاحب خود اللہ کو کہتے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ زکریا صاحب یہ رشید احمد گنگوہی کا کلام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کلام میں اپنی کتاب میں درج کروں، تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کلام درست ہے۔ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ اور یہاں زکریا صاحب جو کلام ذکر کر رہے ہیں رشید احمد گنگوہی کا، اس میں کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود جس کو ماننے والے دیوبندی بھی ہیں اور علماء بریلی بھی۔ ایک کتاب دیوان محمدی کے نام سے چھپتی ہے، دیوان محمدی، جس میں ایک شعر ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ یہ ایک بریلوی عالم کی کتاب ہے، ہمارا مناظرہ بھی اس سے ہو چکا ہے، جو آدمی وہ کتاب ویڈیو میں دیکھنا چاہے وہ کتاب بھی موجود ہے۔ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے محمد یار فریدی صاحب نے، اس کی تصدیق احمد سعید کاظمی، ان کے بیٹے MNA بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے بریلویوں کے، ان کے ہاں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایک دیوبندی نے غلطی سے یہ شعر لکھ کر احمد سعید کاظمی صاحب کو لکھ بھیجا کہ یہ بتلاؤ کہ اس کتاب میں ایک شعر ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ اس کتاب میں کچھ اردو کے اشعار بھی ہیں، کچھ سرائکی کے اشعار بھی ہیں۔ کہتے ہیں تیرے میم دے پردے پاون تو صدقے، احد تھی کہ احمد سڑواون تو صدقے، احد تھی کہ تھا تو احد اور اپنے آپ کو تو احمد کہلوا رہا ہے، میں صدقے جاؤں تیرے۔ احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں میم دے پردے پاون تو صدقے، احد میں الف ہے دال آتی ہے اور احمد میں الف ہے میم اور دال آتی ہے۔ کہتے ہیں جو میم درمیان میں آئی ہے یہ میم کا پردہ پہن کر احد نے احمد بن کر آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ اور یہ شعر آپ نے اس سے پہلے بھی دوسرے اشعار اس سے ملتے جلتے سنے ہوں گے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ،
ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. چاچڑ جو ہے مدینے کی طرح ہے اور کوٹ مٹن بیت اللہ کی طرح ہے. جو پیر فرید ہے بابا پیر فرید کہتے ہیں ظاہر میں تو یہ بابا پیر فرید ہے لیکن باطن دے وچ اللہ, باطن میں اصل میں اللہ ہے. اللہ ہے, پیر فرید کا پردہ پہن کر آیا ہے, پیر فرید کے رنگ میں آیا ہے. تو یہ ہے وہ عقیدہ جس کا تذکرہ یہاں یہ کر رہے ہیں. تو ایک دیوبندی نے یہ شعر لکھ بھیجا احمد سعید کاظمی کو کہ یہ کفر نہیں ہے. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا. پہلے محمد سے مراد محمد یار فریدی ہیں. محمد یار فریدی جو دیوان محمدی کے مصنف ہیں اور بابا فرید کے جانشین ہیں. پہلے محمد سے مراد وہ ہے کہ اگر محمد نے کہ محمد یار فریدی نے محمد کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تب تو مسلمان ہیں ورنہ دغاباز ہیں. اب احمد سعید کاظمی اس کا جواب لکھتے ہوئے کہتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ یہ دیوبندیوں کی طرف سے روانہ کیا گیا خط ہے. کہتے ہیں کہ اگر محمد یار فریدی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں تو تمہارے انور شاہ سمیت سارے علماء دیوبند بھی کافر ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اٹھاؤ فیض الباری کو اور فیض الباری کے 4 جلد میں یہ حدیث کن تو سمع الذی یسمع بھی, اس کو لے کر آؤ, اس کے صفحے کو کھولو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء مشائخ ہیں وہ سب عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے تھے. وہ تشدد نہیں کیا کرتے تھے لیکن میں تشدد بھی کرتا ہوں, اس عقیدے پر تشدد بھی کرتا ہوں. ثابت ہوا, یہ کہنے لگے احمد سعید کاظمی جتنے بھی تمہارے علماء دیوبند گزر گئے سب کے سب کافر ٹھہرے. اور اگر تم کہو کہ نہیں وہ کافر نہیں تھے تو محمد یار فریدی کا بھی وہی عقیدہ ہے جو انور شاہ کاشمیری اور سارے دیوبند کا عقیدہ تھا. فرق کیا رہ گیا؟ اگر اس نے محمد کو خدا مانا, تم نے بھی تو محمد کیا ساری کائنات کو خدا مانا. امداد اللہ مہاجر مکی نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے شمائم امدادیہ اور ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ عین اسلامی عقیدہ ہے اور حق ہے. اور اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک آدمی بیج بوتا ہے, بیج سے ایک پودا نکلتا ہے, پودے کی ٹہنیاں ہیں, پھل ہیں, پتے ہیں, پھول ہیں, ٹہنے ہیں, جڑ ہے. کہا یہ کہاں سے نکلے سارے؟ کہا یہ بیج سے نکلے. کہا بیج کہاں گیا؟ کہا بیج تو چھپ گیا. کہا یہی حال ہمارا اور اللہ کا ہے, اللہ اور مخلوق کا ہے کہ یہ تو چھپ گئے, اللہ چھپ گیا اور اس نے اپنا اظہار کرنا چاہا جیسے بیج نے اپنا اظہار کرنا چاہا درخت کی صورت میں, ایسے ہی اللہ نعوذ باللہ کتوں کی شکل میں نکلا, خنزیروں کی شکل میں نکلا, بکریوں کی شکل میں نکلا, پہاڑوں کی شکل میں نکلا, انبیاء کی شکل میں نکلا, نیک لوگوں کی شکل میں نکلا, فرعون کی شکل میں نکلا. یہ ساری شکلیں اللہ ہی کی شکلیں لیکن رنگ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے. پتے کا رنگ علیحدہ ہے, پھول کا رنگ علیحدہ, پھل کا رنگ علیحدہ, اس کا ذائقہ علیحدہ ہے. پتے کھائیں گے کوئی ذائقہ نہیں ہے, یہ کڑوا ذائقہ ہے, یہ کسیلا ذائقہ ہے. پھل کھائیں گے تو میٹھا ہے. کہا یہ رنگ مختلف ہیں, ذائقے مختلف ہیں لیکن لکھنے سب کے سب اللہ ہی سے. اور پھر اس بدبخت نے ایک حدیث بھی گھڑی, کہا کن تو کنزن مخفیًا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ یہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو میں ظاہر ہوا مخلوق کی صورت میں. یہ وہ عقیدہ ہے, عقیدہ وحدت الوجود, جس کو ماننے والے سارے علماء دیوبند. عقیدے پر آپ ان سے مسائل پر گفتگو کر لیں تیار ہو جائیں گے, رفع الیدین پر گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں گے, سارے معاملات پر تیار ہو جائیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے عقیدے پر, کہاں عقیدے پر کوئی گفتگو نہیں. کیوں؟ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, جس کی کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا شمائم امدادیہ, اس نے کتاب لکھی. ایک اور مثال دے کر واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں پانی کو آپ بھاپ بنائیں, نیچے آگ جلائیں, بھاپ بن جائے گی. پانی کو آپ فریز کریں, برف بن جائے گی. اب یہ برف اس کی خاصیت اور ہے, پانی کی خاصیت اور ہے, اس کی ماہیت اور ہے, اس کی ماہیت اور ہے, رنگ اس کا مختلف ہے, لیکن یہ آئی کہاں سے؟ کہا پانی سے. کہا یہ بھاپ جو بنی ہے یہ ہوا ہے, اڑنے والی ہے, اڑ جاتی ہے, یہ کہاں سے آئی؟ پانی سے. کہا اصل تو پانی ہے نا, مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. اسی طرح اصل ہم اللہ کی مختلف شکلیں ہیں, ہم اللہ کے پرتو ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے, اس کے اندر سے ہم نکل رہے ہیں. اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یہاں ایک اور کتاب نے امداد المشتاق پڑھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی.
امداد المشتاق اسی عقیدے کو، اس کی شرح ہے، شمائم امدادیہ کی شرح ہے، اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے نام سے کی ہے. تو یہ ان کے اس عقیدے کا یعنی ثبوت ہے کہ وہ اسی عقیدے کو ماننے والے تھے. اشرف علی تھانوی بھی اسی عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ تیسری کتاب جو ہے فضائل صدقات، تو آپ نے دیکھ لی کہ زکریا صاحب نے اسی عقیدے کو واضح کرنے کے لیے اس کا اقرار کیا ہے. اور چوتھی کتاب انور شاہ کاشمیری کی ہے، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے فیض الباری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں. اور یہ حوالہ اس قابل نہیں تذکرۃ الرشید کا، یہ آپ بے شک فوٹو اس کی لے لیں، یہ پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے. ہم اس اتنی گستاخی اللہ تعالیٰ کی یعنی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس حوالے میں زانی قرار دیا ہے کہ زنا کرنے والا بھی اللہ ہے، کروانے والا بھی اللہ ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کی وجہ سے کہ سب کچھ جب اللہ ہی کی شکلیں ہیں، عورت بھی وہی ہے، مرد بھی وہی ہے، لہٰذا ہم اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے. جو آدمی اس کا فوٹو دیکھنا چاہے وہ ویڈیو میں اس کا فوٹو دیکھ لے. یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کا تذکرہ جو ہے وہ جمع کیا ہے عاشق الہی میرٹھی صاحب نے. آگے حاجی امداد یہ میری گاڑی ہے، اس کو تیسرے بٹن سے بند کریں. آگے ذرا اور ان کے کچھ شرکیہ عقائد جو ہے میں پہلے اسی المحنت سے بیان کر دوں، تاکہ ان پر ان کے بہت سے علماء کے 60 کے قریب جو علماء ہیں ان کے دستخط موجود ہیں، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ہماری بہت دوسری کتابوں کو اٹھایا ہے. یہ ان کے ہاں عقیدے کی مستقل کتاب. کہتے ہیں ایک سوال ان سے کیا گیا ہے، کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز، اور اکابر کے سینے اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں، اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ سوال اس کو ذرا سمجھ لیجئے. سوال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک ایک تو ہے صوفیہ کے جو اوراد ہیں ان کو پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ اکابر کے سینے اور قبر سے باطنی فیض پہنچنا. اکابر کے سینے سے باطنی فیض کیسے پہنچتا ہے؟ جیسا کہ ارواح ثلاثہ اور دوسری کتابوں میں ان کے حوالے موجود ہیں کہ ایک پیر نے اپنے مرید کے ساتھ سینہ لگایا، پیر کے سینے کا سارا علم مرید کے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا. ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا ہوگا، ایک فائل یہیں سے آپ سینڈ کریں، بے شک انگلینڈ سینڈ کریں، وہ پوری کی پوری فائل اس کے کمپیوٹر میں جا پہنچے. یہ تو ایجاد اب ہوئی، انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ ایجاد کر رکھی تھی کہ کس طریقے سے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر علم ٹرانسفر کر دیا. پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مدارس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. علم ٹرانسفر کرنے کا آسان سا طریقہ ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگاؤ، یہ پورا علم ٹرانسفر ہو جائے. کہتے ہیں کہ اکابر کے سینے اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں، ووصول الفیوز الباطنیہ عن صدور الاکابر وقبورہم، کہ اکابر کے سینے اور قبروں سے تم جو فیض باطنی ملتا ہے تم اس کے قائل ہو کہ نہیں. قبر مٹی کا گڑھا ہے، اب اس مٹی کے گڑھے سے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ مر گیا، مرنے والا مر گیا، اس کا گوشت کیڑے کھا گئے، ہڈیاں مٹی کھا گئیں، کچھ بھی نہ بچا. اب اس کی قبر سے کون سا فیض ہے جو تم کو مل رہا؟ یہ ارواح ثلاثہ اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی قبر کی مٹی چاٹنے سے شفا ملتی. قبر پر گیا، اس کی قبر کی مٹی چاٹی، اور اتنی مٹی لوگ چاٹنے لگے کہ ان کے جو فرزند ہیں وہ کہنے لگے ایک دن قبر پر آ کر، بابا تمہاری کرامت ہو گئی اور ہمارے لیے مصیبت بلائی، تمہاری قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، یاد رکھو اگر آئندہ شفا ہوئی تو تمہیں بغیر مٹی کے یہیں پڑا رہنے دیا جائے گا، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے دوبارہ. کیونکہ بار بار مٹی ڈالنے سے تنگ آ گئے تھے ان کے بیٹے کہ مٹی ڈالتے ہیں اور لوگ شفا کے لیے مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں. کہنے لگے تمہاری تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت بلائی کہ تم کرامت کے طور پر اپنی قبر کی مٹی سے ان کو شفا یاب کر رہے ہو، اور ہمارے لیے نت مصیبت ہے کہ ہر روز ایک ٹرالی ان کی قبر پر جا کر ڈالنی پڑتی. کہا اس دن کے بعد جیسے یہ مشہور ہوا تھا کہ قبر کی مٹی سے شفا ہوتی ہے، یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اب نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی. ڈر گئے بابا جی اندر پڑے کہ اب تو پھر جوتیوں سمیت لوگ چڑھیں گے میرے اوپر.
یہ ہے وہ قبر سے باطنی فیض۔ اب اس کا جواب سنیے کہ جواب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خاص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ قبر سے فیض حاصل کرنا بریلویوں کا عقیدہ ہے، اسی لیے قبروں کے طواف کرتے ہیں وہ لوگ، قبروں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، بر امام کی قبر پر سجدے ہوتے ہیں، گولڑے کی قبر پر سجدے ہوتے ہیں۔ یہ بریلوی لوگ اور بریلوی علماء اور بریلوی عوام یہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، لہٰذا اولاد مانگنے کے لیے دولے شاہ چلے جاتے ہیں یا علی حجویری کے دربار پر داتا مانگ کر اس سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن علماء دیوبند کا یہ کہنا کہ ہم اہل توحید ہیں، اہل توحید کے یہ کرتوت ہوتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں۔ ارے قبر ہے کیا؟ آپ نے مٹی ڈالی ہے اس مردے کو دفن کر کے، اور مردہ ہے کون؟ کہا اموات غیر احیاء، یہ مر چکا ہے، اس میں رمق زندگی کی باقی نہیں رہی۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کب ان کی قبروں کو پھاڑا جائے گا۔ جب ان کو یہ پتہ نہیں تو آپ کو وہ فیض کیا دیں گے؟ یہ ہے وہ دوسرا عقیدہ کہ جو علماء دیوبند بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل توحید ہیں۔ وسیلے کا اس میں بیان ہے اور مختلف چیزوں کا بیان ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ مسائل ان کے ہاں اور علماء بریلی کے ہاں اختلافی ہیں، یا علماء اہل حدیث سے وہ گفتگو کرتے ہیں، نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی دنیاوی ہوتی ہے۔ ہم اس پر ابھی بحث نہیں کرتے، ہم نے صرف دو مسئلے عقیدے کے جو بنیادی مسئلے ہیں، ایک میں امام ابو حنیفہ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور دوسرے عقیدے میں وہ اپنے بریلوی بھائیوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ دو عقیدے جو اس میں سے آپ کو دکھا دیے جائیں گے۔ ایک اور حوالہ اس بات کا کہ قبر سے جو فیض حاصل کیا جاتا ہے، اس میں یہ امداد المشتاق ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی تصنیف و تالیف، اور تذکرہ ہے حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا، صفحہ نمبر اس کا 123 ہے۔ اس میں وہ یہ بات بیان، اور حقائق نمبر 290 ہے۔ کہتے ہیں میں راوی ملفوظات حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق وہ حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا۔ جب اثر مزار شریف کا بیان آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ شاید وہاں ٹکسال لگائی ہوئی تھی پیر صاحب نے قبر کے اندر کہ سکے بنا بنا کر باہر بھیج رہے تھے قبر سے۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ حاشیہ قولہ وظیفہ مقررہ اقول، یہ منجملہ کرامات کے ہے، یعنی یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ وہ اندر سے ٹکسال لگا کر وہ مرید کو سکے بھیج رہے ہیں کہ جو تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ہر روز 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا، اسی طریقے سے ملتا رہا۔ اب اسی کا ایک حوالہ میں اور بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ نور محمد ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، عشق کی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ قیامت کے دن یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر سے کہیں گے اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ کہتے ہیں کہ تم خاص محبوب خدا ہو۔ اس کو کیسے پتہ لگا کہ نور محمد جو ہیں وہ خاص محبوب خدا ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہند میں نائب ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نور محمد کو نائب بنا کر گئے تھے؟ کہیں حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ہند میں میرا نائب جو ہے وہ نور محمد صاحب ہیں۔ کہتے ہیں تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا۔
جب تم میری مدد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر مجھے امداد اللہ مہاجر مکی کو کس چیز کا خوف؟ اللہ کہتا ہے کوئی شخص اس وقت کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا تھا وَلَا أُغْنِ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ آذر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کو بچانے کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میری اس میں بڑی رسوائی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو نہ بچا سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جائے گا تم بھی جہنم میں ویسے چلی جاؤ جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں انبیاء اپنی بیویوں کو نہ بچا سکیں گے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ جب تم مدد کرنے لگ جائے پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، اللہ کا آسرا نہیں ہے۔ آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد۔ اللہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے ہے اور یہ اپنے پیر سے کہہ رہا ہے میری طرف سے تو جواب دے، وقت امداد کا ہے، میری مدد کر، مجھ سے اللہ سوال کر رہا ہے۔ اب یہ کچھ اشعار کلیات امدادیہ کے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول کبر یا فریاد۔ اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ کہ میں بھول نہ جاؤں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ وحدت الوجود میں شامل کیا جائے۔ یہ ضیاء القلوب ہے کلیات امدادیہ میں پہلی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 18 پر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے، اور اس مرتبہ پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ صرف پر پہنچ جائے گا۔ اللہ کا ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، کہتے ہیں اس طرح ذکر کیا جائے کہ اس میں ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے، اللہ اس میں الف لام ہے اور ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح توجہ کرے اس میں ذات کے ذکر میں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے۔ اس طرح مرتبے پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، بندہ اللہ بن جائے۔ اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں، اس حالت کے حاصل ہونے پر وہ سراپائے نور ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود کہ انسان ذکر کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ حاشیے میں لکھتے ہیں ولایت یعنی جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ولی ہیں، ولایت خدا ہی میں فنا ہونے اور اپنی بقا کو خدا کی بقا سے اور اپنے ظہور کو خدا کے ظہور سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ جب تک کہ وہ اللہ میں فنا نہیں ہو جاتا ولی نہیں بنتا۔ اللہ میں فنا ہو کر اللہ بن گیا بس اب یہ ولی ہے۔ تو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ وحدت الوجود۔ آئیے اس کے صفحہ نمبر 90 پر ان کے کچھ اشعار میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے۔ اب بریلویوں میں اور کیا فرق رہ گیا دیوبندیوں میں کہ فریادیں اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں،
یا رسول اللہ مدد. بریلوی بھی کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فریاد ہے اے اللہ کے نبی آپ سے فریاد ہے. اور اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے مجھ سے فریادیں کرنے والا؟ میرے علاوہ کائنات میں کون ہے جو فریادوں کو سنے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس کی فریادیں سنتا ہے. اللہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فریادیں سن رہا ہوں. یہاں فریادیں کی کس کو جاتی ہیں؟ ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں ان کو کہہ دو انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ان کو بھی چاہیے میری بات کو بھی مانیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو پکارتے ہیں. یہاں حاجی امداد اللہ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد. اللہ کو پکارنے کی بجائے رسول کو پکار کر کیا کہا جا رہا ہے؟ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. کون ہے مشکل کشا اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا، نبی مشکل کشا، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، شرکیہ عقیدہ ہے. یہاں لکھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے، تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں یا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں تو پھر بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق رہا؟ جو یہ نور اور بشر کا جھگڑا دیوبندیوں اور بریلویوں میں چلا کرتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی نور ہیں بشر نہیں، یہاں انہوں نے خود کہہ دیا تم سے اے نور خدا فریاد ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو خدا کا نور ہیں. کوئی فرق باقی نہیں رہا ان میں. یہ شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ اور بریلوی شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ، ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. یہ ایک اور کتاب ہے محمد یوسف لدھیانوی کی اختلاف امت اور صراط مستقیم. اس کا صفحہ نمبر 38 ہے. اس پہ وہ باب باندھتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف. کہتے ہیں تیسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے میری رائے طلب کی ہے وہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف ہے تو یہ لفظ ہی کہتے ہیں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں اختلاف کیسا. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے. آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ اکرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا، اور حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدا کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا. لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں. عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام اور مقتدا مانتے ہیں. تصوف اور سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندیوں میں بیعت کرتے کرواتے ہیں. اب کیا اختلاف باقی رہا؟ ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ توحید والے نہیں ہیں اور ان کے عقیدے بھی ویسے ہی شرکیہ ہیں جیسے عقیدے بریلویوں کے شرکیہ ہیں. تو لوگ کہتے نہیں دیوبندیوں کے، ہمارے علماء بھی یہ کہتے تھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ اہل توحید ہیں. ان کی اصل کتابیں بول کر کیا بتلا رہی ہیں کہ توحید کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان علماء کو ان کتابوں کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، ان کی اصل کتابوں کو ان کے زیر مطالعہ نہیں آئی، لہٰذا ان کو یہ غلط فہمی رہی کہ علماء دیوبند بھی اہل توحید ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے 73 گروہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ کہ 72 جہنمی اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہو جائیں